جی بالکل، فوت شدگان کی جانب سے اور وہ حضرات جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ داروں میں، ان کی جانب سے قربانی بطور ایصال ثواب کرنا بالکل شرعاً مستحب اور مستحسن ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب موجود ہو، یعنی زندہ افراد جو موجود ہوں اور وہ صاحب نصاب ہوں، یعنی جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے ان میں ان کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کی رقم مارکیٹ سے معلوم کر لیجئے کہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے، کیا بنتا ہے۔ اگر اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے تو پہلے وہ اپنا واجب ادا کریں، اور اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اگر وہ نفل کرنا چاہتے ہیں یا بطور ایصال ثواب اپنے فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بطور ایصال ثواب ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں قربانی، تو وہ شرعاً جائز ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، صحابہ کرام کے معمولات بھی ہیں، اور فقہاء محدثین نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ بالمصلی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ فلما قضا خطبتہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبے سے فارغ ہو گئے، نزل عن ممبری، اور حضور اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ فأوتی بکبشین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 مینڈھے جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں کو ذبح کیا۔ وقال بسم اللہ واللہ اکبر، اور آپ ذبح کرتے وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا غنی وعمن لم یضحی من امتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی جانب سے جو استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتے ان کی جانب سے۔ اور ایک حدیث پاک اسی کے ساتھ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 1495 1495 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے، اور آپ کو جو حضور نے وصیت فرمائی تھی، کہتے ہیں کہ انہو کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ، فقیل له فقال امرنی بہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا ادعوہ ابدا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ وہ ہر سال 2 مینڈھے قربانی کرتے تھے، ان میں سے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور دوسرا اپنی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک کی طرف سے، تو فرمایا کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہاں سے دیکھیے کہ یہ روایت بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ یہ کام کرتے تھے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت نے اس بات کو مرقات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے بہت سے امتی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امتیوں کی طرف سے یہ قربانی کرنا، تو فرماتے وہ معلوم ان کثیرا من امتہ قد کانوا ماتوا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل فی اضحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحیاء والاموات کلہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی رشتہ دار اور اعز و اقارب اور آپ کی امت کے کئی افراد اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور کچھ زندہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی جانب سے یہ قربانی کی ہے کہ جس میں وفات شدہ بھی شامل ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح گویا کہ اس احادیث کی تصحیح تمام محدثین نے کی، مسلم امام احمد میں جب آئی ہے تو علامہ ابن شاکر نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت نہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا عمل ایسا ثابت ہوتا ہو کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت شدہ کے لیے قربانی کرنے کو منع قرار دیا ہو۔ اسی طرح علامہ شامی علیہ رحمت نے بھی پورا اس پر مضمون بیان کیا، اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لأن الموت لا يمنع التقرب عن المیت بالدلیل انہ یجوز ان یتصدق عنہ ویحج عنہ وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحی بالکبشین۔ پوری حدیث مبارکہ آپ نے نقل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کیونکہ موت میت کے لیے تقرب الہی،
یعنی ایصال ثواب یا ان کے لیے مالی یا بدنی ثواب کو پہنچانا، یہ موت اس چیز کو ختم نہیں کرتی، بلکہ جیسے زندے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اس طرح فوت شدہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ وقت مختصر ہے، لہٰذا آخر میں آپ کے سامنے جو ایک حوالہ مزید پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ ہے، علامہ عبدالعزیز بن باز سابق مفتی عامہ مملکت سعودیہ، اور اس کا اہتمام کیا ہے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی نے، اور اس فتاوے کے اندر عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور اس کی صفحہ نمبر 408 پر باقاعدہ ہیڈنگ ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں سوال، ہیڈنگ کیا مرتب کی گئی کہ مردے کی طرف سے قربانی کا حکم۔ سوال، کیا قربانی کرنے والا اپنی قربانی میں مردہ کو شریک کرے گا؟ مفتی اعظم سعودی عرب اس بات کے بارے میں کہتے ہیں، جواب، قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور میں اپنے زندہ اور مردہ والدین یا اپنی بیوی یا بچوں کو شریک کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھا قربانی کرتے تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آل کے مفہوم میں بیوی اور اولاد شامل ہے۔ لہذا آپ کا جواب بن گیا، اور یہ ہے کہ قربانی فوت شدہ میت کی طرف سے بطور ایصال ثواب اس کے لیے کرنا کہ جو اپنا حق قربانی کا جو واجب ہے اس کے ادا کرنے کے بعد یہ جائز ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اور تمام فقہا نے، چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، وہ بھی موجود ہے، اور بالخصوص میں نے عبدالعزیز بن باز صاحب کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لہذا اسے بدعت کہنا یہ بڑی جرت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ عوام کے اندر کوئی تشویش نہ پھیلے۔ اور خلاصہ بحث یہ ہے کہ میت کی جانب سے ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے اور مستحسن ہے۔